بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ابھی 2 دن قبل شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی نے ایک عرضی داخل کی، ایک یاچیکا داخل کی سپریم کورٹ کے اندر کہ قرآن کریم میں سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، اسے ریموو کر دیا جائے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو اس کا کہنا ہے کہ یہ 26 آیتیں دہشت گردی کا سبق سکھاتا ہے، یہ 26 آیتیں دوسرے مذاہب کے خلاف مسلمانوں کو، لوگوں کو ابھارتی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اکابرین نے اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے اس سے سوال کیا ہے۔ خود حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان سے سوال کیا ہے کہ ان 26 آیت کے اندر کوئی ہمیں ثبوت کے طور پر دلیل کے ساتھ یہ بتائے کہ کیا یہ دہشت گردی کا سبق سکھاتا ہے، کیا یہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں، تمام کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں۔ ہر ایک کتابوں کے اندر، ہر ایک صحیفوں کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینکڑوں وسیم رضوی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے ایک نقطے کے اندر فرق آنے والا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک سازش کے تحت، یہ ایک بڑے پلاننگ کے تحت ایسی آواز اٹھتی ہے، ایسے یاچیکا اور عرضی داخل کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ وسیم رضوی یہ کوئی نہ مسلمان ہے، نہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، بلکہ انہیں خارج، شیعہ مذہب سے بھی خارج، مسلک سے بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ انہیں خود شیعہ کے ماننے والے، خود شیعہ ان کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ مولانا کلب جواد نے بھی اس کی تردید کی ہے اور ان کو اپنے جو ہے ہر معاملے سے اس کو بے دخل کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ محترم حضرات، ابھی کچھ مہینہ قبل اخبارات کے ذریعہ یہ بھی خبر موصول ہوئی تھی کہ سعودیہ حکومت نے یہودیوں کے چنگل میں پھنس کر، یہودیوں کی سازش میں پھنس کر، ان کا شکار ہو کر یہ فیصلہ لیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو وہ آیتیں ہیں جو یہودیوں کے، نصاروں کے خلاف ہے، ان کو نصاب سے ہٹا دیا جائے، یعنی تعلیمی حصے سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اس پر ہم تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے علماء کرام کو چیخ چیخ کر بولنا چاہیے، اور بہت سارے ہمارے علماء نے، اکابرین نے اس کا جواب بھی دیا تھا۔ لیکن ٹھیک جس طرح وسیم رضوی نے اس طرح کا بیان دیا اور یاچیکا داخل کی، تو ہمارے اکابرین اٹھ کھڑے ہوئے اور لبیک کہا کہ قرآن پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے ہمارا سوال ہے کہ اگر کوئی بھی آیتیں اس طرح کی
تعلیم دیتی ہے، کوئی بھی قرآن کی حرف سے اگر دہشت گردی کی تعلیم ملتی ہے تو ہمیں دلائل کے ساتھ سمجھاؤ، ہمیں بتاؤ، لیکن اب تک اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی دھارائیں بدلتی رہیں گی، اسلام کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے۔ ابھی چند سالوں قبل جو ہے ایک مستشرقین کی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دے رہے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود رکھتے ہیں۔ کسی بھی صحیفوں کے متعلق، کسی بھی آسمانی کتابوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ الفاظ نہیں ہے، ایسی آیتیں نہیں اتری ہے، لیکن قرآن کریم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن کریم کے اندر جگہ دیا اور مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کی دھارائیں بدلتی رہیں گی، وقت کی آندھیاں آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی رہیں گی، آپ کی شریعت کے اوپر حملہ بولے گی، کبھی آپ کی نئی نسلوں کے اوپر حملہ کرے گی، لیکن جس چیز کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے انشاءاللہ اس میں کبھی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسے بیانات کا، آپ ایسے لوگوں کا کھل کر مخالفت کیجئے، ان کی کھل کر مخالفت کیجئے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا جواب دیجئے اور ان کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے قرآن کے اندر تحریفات کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے، ایسے لوگوں کو زمین پر سے ختم فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر ہمیں خوشخبری دے دی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صحیفے کی ذمہ داری، اس قرآن کی ذمہ داری، اس آسمانی کتاب کی ذمہ داری خود ہم نے اپنے پاس رکھی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔